حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جنہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انبیاء کرام علیہم رضوان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ رب العزت کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جن پر خالق کائنات نے کم و بیش 30 صحیفے نازل فرمائے، اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کی دعوت اور آپ کی جو دعوت کا دائرہ کار ہے اسلام کے اندر، اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بچپن اور جوانی بھی اللہ کی طرف سے انتہائی آزمائش اور ابتلاء میں گزاری۔ جس وقت آپ جوان ہوئے اور شادی کے بندھن میں بندھے تو شادی کے کئی سالوں بعد تک آپ صاحب اولاد نہیں تھے، آپ کے پاس اولاد نہیں تھی، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شادی کرنے کا سب سے بڑا مقصد ہی نسل کو بڑھانا اور اپنی اولاد کی پرورش کرنا، اپنی اولاد پیدا کرنا، یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ تو جس وقت آپ کی کافی عمر مبارک گزر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارض مقدس میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس دعا کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا کیا تھی؟ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے بیٹا عطا کر جو نیک ہو، ایسا بیٹا عطا کر جو نیکوکار ہو، یعنی جب بڑا ہو تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، تیرے دین کی دعوت دینے میں میرا آسرا بنے، وہ میرے لیے آسائش اور سہولت کا سامان ہو۔ یہاں پر یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے پسندیدہ بندوں کی یہ نشانی بیان کی ہے کہ وہ جب اللہ سے سوال کرتے ہیں تو سوال کرتے ہوئے ان کی دعا یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسی اولادیں دے اور ہمیں ایسی بیویاں دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فرقان ہے، اس کے اندر یہ کلام ہے، اور اس کی آیت نمبر 174 ہے کہ نیک بندے جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں وہ بیویاں دے اور ہمیں وہ اولادیں دے کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یعنی جب ہم دیکھیں کہ ہماری ازواج اور ہماری اولاد تیری عبادت کر رہی ہیں، تیری اطاعت کر رہی ہیں، تیرے دین کی خدمت کر رہی ہیں اور اپنا سب کچھ تیری بارگاہ میں لٹا رہی ہیں، ان کا یہ عمل دیکھ کے ہمیں خوشی نصیب ہو۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اللہ کے نیک بندے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کا پیشوا بنا دے، ہمیں رہبر بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے وہ بیٹا عطا فرما جو نیکوں میں سے ہو، جو صالح ہو، جو میرا مددگار ہو، جو جب بڑا ہو تو میرے لیے وہ کوئی فتنہ نہ بنے، میرے لیے سکون بنے۔ مزید فرمایا کہ جب وہ یہ دعا مانگ رہے تھے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، اے میرے ابراہیم تمہیں خوشخبری ہو بیٹے کی، اور جو تمہیں ہم بیٹا دیں گے وہ بردبار ہوگا، حلیم ہوگا۔ حلیم کا معنی ہے غصے کو پی جانے والا، بردبار کا معنی ہے غصہ برداشت کر جانے والا۔ جب اس کے اوپر کوئی ذمہ داری اور کوئی بوجھ آ جائے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کرنے والا۔ اس ایک خوشخبری میں 3 سبق تھے، ایک خوشخبری میں 3 سبق تھے۔ پہلا سبق یہ تھا اے میرے ابراہیم تیری دعا قبول ہو گئی اور ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، تمہیں بیٹا دیں گے۔ دوسرا اس میں سبق اور خوشخبری یہ تھی کہ تیرا وہ بیٹا بچپن میں فوت نہیں ہو جائے گا بلکہ بالغ ہوگا، بڑا ہوگا، شعور کی عمر کو پہنچے گا، تیرا سنگی بنے گا۔ اور تیسری خوشخبری یہ تھی کہ تیرا بیٹا عقل مند بھی ہوگا اور بردبار بھی ہوگا، سوچنے والا بھی ہوگا، شعور والا بھی ہوگا اور حلیم بھی ہوگا۔